جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 268 ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو 2011 کے پرشوب سال میں لیے چلتا ہوں، جہاں 4 جولائی کو والدہ صاحبہ گریں اور 11 تاریخ 2011 کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلی گئی. اللہ تعالیٰ امی جان مرحومہ حاجن کی مغفرت و بخشش فرمائے. ان کے آپریشن کے دوران مجھے کوئی 4-5 راتیں ایک میڈیکل کمپلیکس میں گزارنے کا موقع ملا. جو مناظر میں نے وہاں دیکھے کہ لوگوں کی مائیں، بہنیں، والد، بیویاں بستر علالت پہ تھیں اور وہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ ٹیلی فون نمبروں کے ایکسچینج ہو رہے تھے. مریض ان کے برلبے جان تھے، زندگی موت کی کشمکش میں تھے، کرا رہے تھے، اور میری ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا کہ ان کے لواحقین، ان کے عزیز و اقارب آنکھوں سے مسائل حل کر رہے تھے، آنکھوں سے تعلقات بنا رہے تھے، اور مستقبل کے تعلقات کے لیے ٹیلی فون نمبروں کا تبادلہ ہو رہا تھا. سنا تھا میں نے، لیکن ان 4-5 راتوں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. حالانکہ کمروں میں اے سی چل رہے تھے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ کمروں میں بیٹھتے، لیکن باہر برآمدے میں وہ اپنے مستقبل کی تیاریاں کر رہے تھے. اور میرے ذہن میں کئی پرانے واقعات پھر سے تازہ ہو گئے، جو میں اپنے دوستوں، اپنے احباب سے سنتا تھا کہ ہاسپٹلز میں ایسے واقعے بھی ہوتے ہیں. یہ جب میں کچہری میں تھا 1975 سے 81 تک، تو وہاں بھی 1-2 کیسز سے ایسی واسطہ پڑا تھا جہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو ہاسپٹل کلینکس ہوتے ہیں یہ پک اینڈ کیری ہوتے ہیں. لیکن یہ منظر میں نے ان 4 دنوں میں بڑے قریب سے دیکھا. ایسے لوگ بھی ہیں. خیر، ہر آنے والا مریض بیچارہ مفلوق الحال لگ رہا تھا. مرض ان کے قابل علاج تھے، لیکن لگ رہا تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. 1-2 ماؤں کو میں نے بچوں کو اٹھائے دیکھا. توقیر بھائی میرے ساتھ تھے. وہ زیادہ ڈیمانڈ کر رہا تھا جو کاؤنٹر پہ لڑکا تھا آپریٹ کرنے کے، اور وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. یقین جانے کہ مجھ سے رہا نہ گیا. توقیر بھائی بھی سن رہے تھے. انہوں نے مجھے اشارہ کر کے بلایا. کہتا ہے بھائی جان، آپ ہمت کر کے اس عورت سے پوچھو کیا ہم اگر اس کی 5-6 ہزار کی مدد کر دیں تو یہ قبول کر لے گی. لیکن میں نے سوچا کہ یہ عورت اکیلی ہے، پتہ نہیں میری بات کا کیا مطلب لے گی. حالانکہ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا. حالانکہ میرا ضمیر ملامت کر رہا تھا مجھے کہ تم لب کھولو، شاید وہ عورت ہاں کر دے. لیکن بس میں گم گو کی حالت میں تھا اور مجھ سے نہیں کہا گیا. جو میں دیکھ رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا.
ایک میں ٹیلی فون کی پرچیوں کا منظر دیکھ چکا تھا، اس کا میرے ذہن پہ بڑا اثر پڑا۔ میں نے کہا کہیں میں بھی اس کیٹیگری میں نہ آ جاؤں۔ اس عورت کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ یہ بھی پتہ نہیں کوئی مجھ پہ نیکی کر رہا ہے، اس کو مجھ سے کیا غرض ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ خیر وہاں تو منظر ہی اور ہوتا ہے۔ والدہ صاحبہ کا آپریشن کامیاب ہو گیا، لیکن ان کو اپنے اسباب کی بڑی فکر رہتی تھی۔ اکثر مجھ سے کہتے جاؤ گھر کا چکر لگا کے آؤ، گھر کو دیکھ کے محفوظ ہے، میرا کمرہ محفوظ ہے۔ گرمیوں کے دن ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے جولائی اگست، میں باہر بنچ پہ بیٹھتا آدھا پونا گھنٹہ، پسینے سے شرابور ہوتا، واپس کمرے میں کہتا کہ ہاں ماما جان حاجن صاحبہ، جھوٹ بول رہا تھا میں کہ میں رکشے پہ گیا ہوں، ابھی آیا ہوں، گھر میں سب خیریت ہے، مین گیٹ پہ میں اپنے سٹور کے ملازم کو بٹھا کے آیا ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ نہ جانے ان کو کیوں فکر رہتی تھی۔ خیر ہم کوئی 4-5 دن وہاں رہے۔ میں ایک وہاں سے نیا تجربہ لے کے آیا تھا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ آدمی روزانہ سیکھتا ہے، کچھ کتابوں سے پڑھتا ہے، کچھ چہرے پڑھتا ہے اور کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ شاید اگر میں آج زندہ ہوں تو میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور بھی کچھ دکھانا ہے، کیونکہ وہ مسبل الاسباب ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب اسے پتہ چل جائے کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ محشر میں میری معافی ہو جائے گی، وہ بے شک مجھے بلا لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، صحت تندرستی دے۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں خود 2 دفعہ موت کے منہ سے واپس آ چکا تھا۔ اس طرح بڑی عید پہ ماما جان کے پاس میرے بچے وغیرہ سب جمع تھے، لیکن ان کی حالت بہتر نہیں تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا جو ڈاکٹر ہے، اس نے 3-4 مرتبہ کہا کہ ان کو اسپیشل کیئر کی ضرورت ہے، انہیں فوری میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت ہے، لیکن شاید کئی دفعہ جب قسمت ساتھ نہ دے تو لفظوں کی سمجھ نہیں آتی۔ لفظوں کی سمجھ اس وقت آتی ہے جب وقت گزر جاتا ہے۔ شاید ان کو برین ہیمریج ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جو قوت بصارت تھی اس پہ بھی اثر پڑا تھا۔ فکر ضرور تھی، لیکن چونکہ میں کچھ معاملات میں بے بس تھا، لہذا میں بے بس ہی رہا، کیونکہ چلیں چھوڑیں، آگے چلتے ہیں۔ بڑی عید کے 2-3 دن بعد وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوگی۔ جمعے کو وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، جمعرات کو میری ان سے آخری ملاقات ہوئی۔ میں 12 بجے گیا گھر انہیں ملنے کے لیے، جیسے میں اکثر جاتا تھا سٹور بند کر کے۔ مجھے ان کا چہرہ غیر معمولی نظر آیا۔ میں نے سب سے ذکر کیا کہ آج ماما جان کا چہرہ پہلے جیسا نہیں ہے۔ مجھے یہی جواب ملا کہ یہ رات سے جاگ رہے تھے، تکلیف کی وجہ سے سو رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ چونکہ میں روزانہ انہیں دیکھتا تھا
لہذا ان کے چہرے پہ اور ان کے چہرے کی رنگت پہلے جیسی نہیں تھی، ایک چمک تھی جو پہلے نہیں تھی۔ پھر جب میں گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھ کے آنے لگا، پھر میں نے یہی سوال دہرایا، اس کا جواب مجھے یہی ملا۔ پھر جمعے والے دن چونکہ میں 10 ساڑھے 10 بجے اسٹور کھولتا تھا، 10 بجے توقیر بھائی کا فون آ گیا کہ ماما جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چچا ڈاکٹر ہیں، ان کو بلایا تھا۔